اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں تو اچھا گھر بنانا, اچھا ڈیکوریٹ کرنا گھر کو, لائف اسٹائل کو ذرا لگژری بنا لینا, یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. کوئی صوفی وہاں پر ہوتا نالائق ٹائپ کا صوفی, وہ پہلے تو حضرت سلمان کے ملکہ سبا کی سے بات چیت پر اس کو اعتراض ہوتا, ایک آپ نامحرم سے بات کیوں کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. دوسرا اعتراض اس کو یہ ہوتا کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے تخت مخت, آپ نے بھی تخت بنایا ہوا, آپ کا اتنا عالی شان تاج ہے, اور یہ آپ نے اتنے خوبصورت فرش بنائے ہوئے ہیں, ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں فرش کے اوپر, ایسا خاندانی فرش کے دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, پانی لگ رہا ہے. اس زمانے میں ایسا شیشہ بنا لینا کہ پانی لگے, وہ تالاب لگے, یہ کیا بھائی, آپ کو تو ایک جھونپڑے میں رہنا چاہیے, ایک پرانے سے بوسیدہ کپڑا پہن کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, یہ کیا بھائی. جب اللہ نے وسائل دیے ہیں تو یہ بھی بولو ٹھیک, اور جب نیت اچھی ہو تو اور زیادہ ٹھیک. نیت کیا ہے بھائی, دنیا پہ جو روب اور دبدبا پڑے گا وہ جھونپڑے دیکھ کے نہیں پڑے گا, وہ اسی دنیا کا اسٹائل یہی ہے. لینڈ کروزر میں کسی کے ہاں رشتہ لینے جاؤ فوراً ملے گا, گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ گے کیا خیال ہے, ملے گا. تو جب رشتہ نہیں ملتا بھائی گدھے پہ بیٹھ کے جانے میں, تو کوئی حکومت آپ سے کیسے تسلیم ہو جائے گی آپ کے سامنے, غلیلیں لے کے میدان میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو اسی وجہ سے ہمارے نبی نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. جب کوئی وفد ہمارے نبی سے ملنے آتا تو آپ اپنے لباس کو چینج کرتے, اچھا لباس پہنتے, اپنے بالوں میں کنگھی کرتے, اور پھر جو دوسرے ملکوں میں آپ سفیر بھیجتے نا مذاکرات کے لیے, ان کی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی. جتنے سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے لیے بھیجے ہیں, ان میں مفسرین کہتے ہیں دو چیزیں قدر مشترک تھیں. ایک ان کی پرسنالٹی, خوبصورت بہت تھے, قداور تھے. دوسرا بلاغت بہت تھی, بات کرنا جانتے تھے, آواز اچھی تھی, بات بہت اچھی, کیونکہ اس سے بڑا اچھا میسج جاتا ہے. اب کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جو ہکلا رہا ہے وہاں جا کے, ہے بھائی, یا اس کی پرسنالٹی نہیں ہے, تو اس سے امیج اچھا نہیں پڑتا. یہ جو تھے رضی اللہ عنہ, یہ بھی سفیر تھے دوسرے ملکوں میں, یہ اتنی پرسنالٹی, اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان پر مدینہ آنے پر پابندی لگا دی, اور کہا اگر مدینہ آئیں تو چہرہ ڈھانپ کے آئیں, کیونکہ بہت سی عورتوں کو ان کو دیکھ کے فتنہ ہونے لگا تھا. یعنی مدینہ آتے نا تو جن عورت کی ان پہ نظر پڑتی اس کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ کوئی ان پہ فریفتہ نہ ہو جائے, عاشق نہ ہو جائے. ایسی خوبصورت پرسنالٹی نبی نے روم اور کسرا کے بادشاہوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, ان کے پاس بھیجتے تھے. تو جب محل میں داخل ہوتے ہوں گے اور نبی کا پیغام پہنچاتے ہوں گے تو وہ غور سے سنتا ہوگا کہ نہیں سنتا ہوگا. تو دنیا اسباب کا ہے نا. ہاں دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں. حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر نہیں بنایا لیکن مؤذن بنایا. ان کو بتایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنتا ہوں میں, جنت میں. تو شکل کی وجہ سے آخرت میں کوئی وہ نہیں ہوگا, لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں, اور نبی نے بھی ان چیزوں کا خیال کیا ہے. دیکھو ہمارے یہاں آرمی میں اصول کیا ہے کہ ISSB کلیئر کرنے میں بندے کی پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو بڑا ٹھیک قانون ہے کہ بھائی جو آفیسر ہوگا نا اس کا کم از کم اتنا قد ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ اگر آفیسر کی پرسنالٹی نہیں ہے, پرسنالٹی اس کے ماتحت کی ہے, تو ماتحت بولے گا میرے سے تو 3 فٹ تو میرا فوجی آفیسر تو 3 فٹ کا تو آفیسر ہے میرا, میں اس کو ایک ٹھڈا ماروں یہ 6 کلابازی کھا کے وہاں گرے گا. وہ اطاعت نہیں کرے گا. اطاعت انسان ہمیشہ کس کی کرتا ہے, جو آپ سے برتر ہو. یہ انسان کی نیچر ہے. تبھی تو عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح اس سے برتر میں ہونا چاہیے, اس سے کمتر میں. یہ اسلام کا حکم ہے کہ عورت کا نکاح اس کے پیرالل یا اس سے افضل میں ہو, اس سے کمتر میں نہ ہو, کیونکہ شوہر سر کا تاج ہے. وہ عورت اس کو اس کی اطاعت کرے گی. اگر عورت یہ کہے گی کہ یہ تو مجھ سے بھی کمتر ہے تو وہ اس کو اپنا سر کا تاج نہیں بنائے. اگر PhD لڑکی کی شادی دوسری کلاس میں بھاگے ویسے کر دیں گے, میٹرک میں بھاگے ویسے کر دیں گے, تو وہ لڑکی ذہنی طور پر اس کو اپنا میاں بولو نا نہیں مانے گی. بے جوڑ کی شادی تبھی تو پھر طلاقیں ہو رہی ہیں. یا تو وہ پھر کوئی اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جو اس کے عیب کو چھپا دے. میٹرک فیل ہے, بھاگا ہوا ہے, لیکن کوئی دوسری خاصیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا خوبی ہو جو اس کے عیب کو کی تلافی کرے. اگر عیب ہی ہیں پھر وہ جوڑ کی شادی نہیں ہے.
تو اس کے یہ اسلام نے بھی ان چیزوں کا بڑا حکم دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس اسلام پر عمل کرو تو بس چھوڑ دو دنیا کے سارے اصول, بس مکھنچوں کی طرح زندگی گزارو, ایسا نہیں ہے. تو خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.